السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 50 ارشادات مبارک پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ 50 مبارک ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے وہ مسکرا کر اپنے شوہر کو خوش کر دے، جو کچھ کہے وہ مان لے اور اپنی جان اور مال اپنے شوہر کے خلاف نہ کرے، جس کی وجہ سے اس کو ناگوار گزرے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے یا پیدا ہو کر چھوٹی عمر میں مر جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے قیامت کے روز جھگڑا کرے گا، کیونکہ ان کے ماں باپ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خاوند اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی خاوند کی طرف دیکھتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو رحمت پر نور کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک شخص کے 2 رکعت نماز مجرد تشخیص کی 82 رکعت سے، دوسری روایت پاک میں ہے 70 رکعت سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 5، آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیویوں میں سے سب سے بہترین بیوی وہ ہے جن کا مہر یعنی کہ نکاح کے وقت تھوڑے سے پیسے آسان ہوں۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری اور بدکار بری چیز طلاق ہے۔ طلاق دینے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور طلاق دینے سے اللہ تعالیٰ کا عرش مبارک ہل جاتا ہے۔ نمبر 7، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا سب سے بڑا خزانہ ان کی نیک دل خوش بخت بیوی ہے۔ جب شوہر گھر آئے اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، جب وہ کام بتائے اس کو پورا کرے، جب گھر سے شوہر باہر جائے تو ان کے مال اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 8، میرے آقا نے فرمایا، وہ عورت جس کی زبان سے اس کے گھر والے تنگ ہو اور پڑوسی تنگ ہو، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت وہ ہے جو نفلی روزے رکھتی ہو، نماز پڑھتی ہو، اللہ کی نیک کاموں میں حصہ لیتی ہے، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ نمبر 9، ہمارے نبی علیہ السلام سے عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ، مرد نماز جمعہ پڑھ کر اور جہاد اور نماز جنازے کی وجہ سے نیک عمل میں ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا، سچے دل سے اپنے شوہر کی خدمت کیا کرو، مردوں کے اعمال کے برابر ثواب ہوگا۔ نمبر 10، آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیندار اور نیک دل عورتیں 500 سال مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ نمبر 11، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے لیے بد دعا مت کرنا، نہ ہی اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنا اور نہ ہی اپنے مال رزق کے لیے بد دعا کرنا، ایسے نہ ہو قبولیت کی گھڑی ہو یہ دعائیں آپ کی قبول ہو جائے۔ نمبر 12، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جمعۃ المبارک کی رات میں سب انسانوں کے اچھے برے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جس اعمال میں سے اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کی گئی ہو، اس شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 13، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس انسان نے اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائی ہو، گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی، جس نے اپنے ہمسائے سے لڑائی کی گویا اس نے مجھ سے لڑائی کی، جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے گویا اللہ رب العزت سے لڑائی کی۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ رکھنا چاہے گویا آپ نے ہزاروں نیکیاں حاصل کر لی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی جبر اور تکلیف کے طلاق کا مطالبہ کرے، وہ عورت جنت کی خوشبو کی بھی حقدار نہیں ہوگی۔ نمبر 15، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں باریک اور تنگ کپڑے پہنے گی وہ جنت میں نہیں جا پائے گی، نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھ پائے گی۔ نمبر 16، میرے آقا نے فرمایا، جو عورت مرد جیسا کپڑا پہنے گی اور مردوں جیسا وضع قطع یا طریقہ اختیار کرے گی، اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔
نمبر 17 حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قسم اٹھائے اور اس طرح کہے مجھے ایمان نصیب نہ ہو، اگر جھوٹا ہوا تو ایسا ہو جائے گا، اگر سچا ہوا تب بھی اس کا ایمان پورا نہ ہوگا۔ نمبر 18 نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس جا کر بیٹھے اور اس شخص کو سچا مان کر وہ باتیں پوچھے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 19 میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو عورتیں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے۔ نمبر 20 نبی علیہ السلام نے فرمایا کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچے کی پیدائش کے وقت یا کسی چلے کے وقت عورت فوت یا انتقال ہو جائے تو وہ شہید کا درجہ حاصل کرے گی اور جنت میں جائے گی۔ نمبر 21 آپ علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائے وہ ثواب سمجھ کر صبر کر لے، وہ عورت جنت میں ضرور جائے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جس عورت کے 2 بچے مر گئے ہو ان کا بھی یہی ثواب ہوگا۔ نمبر 22 نبی علیہ السلام نے فرمایا چغلی کرنے والا انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا اور کسی کی غیبت کرنے والا انسان قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا اور کسی پر بہتان لگانے والا انسان جہنمیوں کی پیپ نکلنے والی جگہ پر رکھا جائے گا۔ نمبر 23 نبی علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کا حمل کے دوران بچہ گر جائے وہ بچہ اپنی ماں کو گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔ نمبر 24 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان شخص کو کسی دوسرے مسلمان بھائی پر حلال نہیں کہ وہ 3 دن تک نہ بولے، جو لوگ 3 دن سے اوپر نہ بولتے ہو مر گئے ہو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ نمبر 25 نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے۔ نمبر 26 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورت ایام کے دنوں میں ہر نماز کے وقت استغفار پڑھنے والی عورت کی 1000 رکعت نماز لکھی جاتی ہے اور 70 گناہ کم کیے جاتے ہیں اور اس کا مرتبہ اور رتبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس عورت کو استغفار پڑھنے سے انعام آپ کے بدلے میں ایک نور ملتا ہے اور بدن کے ہر رگ کے عوض حج کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 27 نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی تابعداری کرے، اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ نمبر 28 آپ علیہ السلام نے فرمایا جس انسان کو یہ 4 چیزیں نصیب ہو جائے اس انسان نے دنیا و آخرت کی دولت سمیٹ لی۔ ایک وہ انسان جو اللہ کی دی گئی ہر نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری وہ زبان جو اللہ کا نام لے، تیسرا وہ جو ہر بیماری و مصیبت میں صبر کرے، چوتھی بیوی اپنی آبرو اور اپنے شوہر کے مال و دولت سے فریب نہ کرے۔ نمبر 29 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بدکردار عورت کی بدکرداری 1000 بدکردار مردوں کے برابر ہے اور ایک نیک عورت کی نیککاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ نمبر 30 آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسی حاملہ عورتیں جن سے ان کے شوہر راضی ہو ان عورتوں کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے خدا کے راستے میں روزہ رکھنے والے کو اور شب بیداری کرنے والے کو، اور جب بچہ پیدا کرتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے ہر گھونٹ اور چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کی وجہ سے عورت کو رات بھر جاگنا پڑے اس کو راہ خدا میں 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب اور اجر ملتا ہے۔ نمبر 31 آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھی عورتیں وہ ہیں جو ان کے خاوند کی طرف دیکھے اور وہ اپنے خاوند کو مسرور کر دے، اور جب خاوند ان کو کام کہے تو وہ ان کی اطاعت کرے۔ نمبر 32 نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی عورتیں جو گھر میں اپنا کام خود کرتی ہے اس عورت کو اس کام کے بدلے میں جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 33 آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں میری بیوی کہتی ہے مرحبا، جب میں کسی مصیبت کی وجہ سے رنجیدہ ہوتا ہوں وہ بھی رنجیدہ ہوتی ہے۔
آپ علیہ السلام نے ایسی عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس عورت کو خبر کر دو کہ اللہ ایسا کام کرنے والی کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 34، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسی عورتیں حمل سے لے کر بچہ پیدا کرنے تک اور دودھ چڑھانے تک ثواب میں ایسی رہتی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگرانی کرنے والے، اگر مر جائے تو اس کو شہید کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ نمبر 35، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایسی عورتیں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے ہر گھونٹ کے بدلے ان کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو پکڑ کر دوبارہ زندگی دے دی جائے، اور جب وہ اپنے بچے کا دودھ چڑھواتی ہے ایک فرشتہ آسمان سے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے، تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 36، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جن عورتوں کے شوہر باہر ہو وہ عورتیں اپنی عزت و آبرو، اپنے خاوند کے مال کا خیال اور حفاظت کرے اور بناؤ سنگار نہ کرے اور اللہ کی پابندی سے نماز پڑھتی رہے، قیامت کے روز وہ عورتیں کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ نمبر 37، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے، یعنی کہ تم کھانا کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، تم کپڑے پہنو ان کو بھی پہناؤ، اس کو بھی کبھی چہرے پر مت مارو۔ نمبر 38، آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سب سے اچھا اور کامل انسان وہ ہے جن کا اخلاق اچھے ہو، اور ان میں اچھے انسان وہ ہے جن کا اخلاق اپنی بیوی سے اچھے ہو۔ نمبر 39، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس عورت کی موت ایسے حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ عورت جنتی ہے۔ نمبر 40، نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ مرد اور عورتیں ان احکامات پر عمل کرے، اللہ رب العزت ان کو قیامت کے روز جنت عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر اور پاکستان تا قیامت شاد و آباد رہے، آمین۔ معزز سامعین کرام، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔